پراپرٹی سے ریلیونٹ ہی ایک بہت امپورٹنٹ قانونی معاملہ جو آپ کے سامنے ہم پیش کرنے جا رہے ہیں وہ یہ کہ اگر کوئی فرد ایسی پراپرٹی سیل کر دیتا ہے جس پراپرٹی کو سیل کرنے کا اس کے پاس کوئی نہ اختیار ہے، نہ اس کے پاس کوئی مختار نامہ ہے، اور نہ اس کے پاس کوئی ادروائز اٹارنی ہے کہ جس کے تھرو وہ کسی پراپرٹی کو سیل کر سکتا ہے، اور نہ ہی وہ اس پراپرٹی کا اونر ہے، وہ اگر کسی تیسرے فرد کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کر لیتا ہے، ایگریمنٹ ٹو سیل کر لیتا ہے، یا کوئی ایسی ڈیڈ سائن کر لیتا ہے، تو کیا وہ اس بات کا مجاز ہے کہ وہ ایگریمنٹ کر سکے؟ اور کیا اگر وہ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو اس کی قانونی حیثیت کیا ہوگی؟ کیا اس فرد کے خلاف اسپیسیفک پرفارمنس کا دعویٰ دائر ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس پراپرٹی کو سیل کرنے کا اختیار ہی نہیں تھا یا ملکیت ہی نہیں تھی؟ تو اس میں بہت ہی بنیادی اصول ہے کہ جس فرد کے پاس نہ پاور آف اٹارنی ہو، نہ اس کے پاس کوئی ادروائز اٹارنی ہو، یا نہ اس کے پاس اونرشپ کا کوئی پروف ہو، اور نہ اس کے پاس کوئی ایسا ٹائٹل ڈاکومنٹ ہو کہ جس کے ذریعے وہ اونر اس پراپرٹی کا جو ثابت ہو رہا ہو، تو ایسے فرد کے پاس کانٹریکٹ ایکٹ میں بھی اور ہمارا جو سول لا ہے اس میں بھی کوئی بھی ایسی پروویژن موجود نہیں ہے قانون کے اندر کہ کوئی ایسا فرد کوئی تحریری معاہدہ جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ ایسا کوئی بھی معاہدہ وہ وائڈ ایب انیشیو ہے، یعنی وہ سرے سے ہی نافذ العمل نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی ایسے کسی ایگریمنٹ کے اوپر آپ اسپیسیفک پرفارمنس کا دعویٰ دائر کر سکتے ہیں کسی ایسے فرد کے خلاف کہ جس کے پاس اس پراپرٹی کی نہ اونرشپ ہے، نہ ہی اس کے پاس کوئی پاور آف اٹارنی موجود ہے۔ لہٰذا اگر کوئی فرد ایسا معاہدہ کرتا ہے کہ جس میں یہ ثابت ہے کہ وہ اس کا مالک ہی نہیں ہے، وہ اس کا اٹارنی ہولڈر ہی نہیں ہے، تو ایسے کسی فرد کے ساتھ کسی بھی لین دین کا معاملہ، چاہے وہ پراپرٹی کا ہو، چاہے وہ گاڑیوں کے لین دین کا ہو، تو اس سے نہ کیا جائے، کیونکہ بعد میں اس طرح کی قانونی پیچیدگیاں جو درپیش ہوں گی، اور ایسا معاہدہ کورٹ میں کبھی بھی نافذ العمل یا ایگزیکیوٹیبل نہیں ہو سکتا۔